سب سے اول اور آخر، جہاں تہاں حاضر اور ناظر، سب سے انوکھے سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل دل کے اجالے، نا جہاں کی کھیت بونے والے، دکھ میں تسلی دینے والے، سوچ میں دل بہلانے والے، بپدا میں یاد آنے والے۔ پہلا پیغام ختم ہو گیا، دوسرا پیغام آ رہا ہے۔ آپ ترقی کیسے کریں گے یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ پورے جلسے میں آپ اس کی حفاظت کر لیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں 10 سال کے برابر 1 سال میں آپ کو ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ ترقی کرنا جانتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھائیے، 3 منٹ میں جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، ساتھ کھل مار، اس کے بعد غلطی مت کیجیے گا، سیدھا جنازہ پڑھیں گے۔ دوسرا پیغام بہت خوبصورت آرہات کی آپ کے سامنے آ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ آذان ہوئی ہے، کس نے آذان دیا؟ بلال نے آذان دیا۔ لوگوں نے جھگڑا شروع کر دیا، گورا آدمی کو آذان دینا چاہیے، کالے آدمی نے آذان دے دیا، مزہ خراب ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ہاں کالا گورا نہیں دیکھا جاتا، جو دیندار ہے اس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ بلال کو اللہ دینداری کی وجہ سے پسند کر رہا ہے۔ نماز کی باری آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک جوان آیا، روک دیا، میں چابی دے نہیں سکتا، دروازہ کھول نہیں سکتا، اللہ کی بندگی آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور اس کے میرے لیے دروازہ کھلے گا، میں آزادی کے ساتھ اللہ کی بندگی کروں گا۔ وہ وقت جب آیا تو کہا کہ وہ جوان کہاں گیا جو اللہ کی مسجد میں اللہ کے بندے کو روکتا تھا؟ مجھے سجدے کے لیے اس نے چابی نہیں دیا۔ وہ جوان آ گیا، کب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، مارا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ تو اس جوان کی زبان سے 2 جملے نکلے، اخن کریم نبی کریم، آپ تو مہربان نبی ہیں، معافی کریں گے بدلہ نہیں لیں گے، آپ تو مہربان بھائی ہیں، معافی کریں گے بدلہ نہیں لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا معاف کر دیا، چلو زندگی بھر تمہارے لیے احسان کر دیا، یہ چابی تم کو دیتا ہوں، تمہارے خاندان کو دیتا ہوں اور قیامت تک کے لیے چابی دیتا ہوں۔ 3 مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح پڑھنے کے لیے لوگ آئے، کسی نے کہا کہ 8 رکعت پڑھیں گے، کسی نے کہا کہ 20 رکعت پڑھیں گے۔ بیچ میں ایک صاحب آ گیا، تم کتنی پڑھنی چاہتے ہو؟ کہا 8 رکعت، کا بہت کم پڑھنا چاہتے ہو۔ کہا تم کتنی تراویح پڑھنی چاہتے ہو؟ تو کہا 20 رکعت، کا بہت زیادہ پڑھنا چاہتے ہو۔ ارے تم تو پڑھنے والے ہو، چاہے تھوڑا پڑھو چاہے زیادہ پڑھو، لیکن ان کی فکر کرو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بحث سے ہمیں کیا ملے گا؟ آپس میں بحث کرنے سے، جھگڑا کرنے سے کیا ملے گا؟ تم بھی فکر کرو اس کی جو نماز نہیں پڑھتے، ہم بھی فکر کرتے اس کی جو نماز نہیں پڑھتے۔ تیسری بات آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ ملک آزاد نہیں ہوا ہے، امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، پیچھے جیسے ہی والضالین کی صدا لگی، ایک نے آہستہ سے آمین کہا، دوسرے نے زور سے آمین کہا، اس نے اس کے گریبان کو پکڑا۔ تم نے آہستہ سے آمین کیوں کہا؟ اس نے اس کے گریبان کو پکڑا۔ تم نے زور سے آمین کیوں کہا؟ اس نے اس کو لاٹھی ماری، اس نے اس کو لاٹھی ماری۔ اللہ کے گھر میں 2 مسلمان لہو لہان ہو گئے۔ عدالت میں مقدمہ آیا، وکیل کو سمجھ میں نہیں آیا یہ آمین کس زمین کا نام ہے، یہ آمین کس مکان کا نام ہے۔ 15 منٹ تک تو حاکم کو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ جھگڑا کس پر ہوا۔ یہ آمین دعا کا نام ہے۔ اس حاکم نے ججمنٹ لکھا، اس سے ہماری عقل کی پٹی ہٹ جاتی ہے، ہم کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس نے لکھا کہ آمین کی 3 قسمیں ہیں، ایک آمین آہستہ سے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک آمین زور سے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک تیسری آمین ہے آمین بالشک، فتنہ اٹھانے کے لیے کہ میں تم سے اچھا، تم مجھ سے اچھا نہیں ہو سکتے، یہ فتنہ اٹھانے کے لیے آمین ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دیوبندی بھی گنہگار ہے، یہ سلفی بھی گنہگار ہے۔ آخری مثال آپ کو سناتا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے دلی میں ایک مسجد ہے، اس کا نام لال کنویں والی مسجد ہے،
लाल कुएं मस्जिद का जो इमाम था वो बरेलवी था, और उनके पीछे नमाज कौन पढ़ रहे हैं? देवबंदी पढ़ रहे हैं। उस देवबंदी आलिम का नाम क्या है? हजरत नानोतवी नमाज पढ़। जब उन्होंने सलाम फेर करके देखा कि अच्छा नानोतवी नमाज पढ़ रहे, मैं तो इनको काफिर कहता था और ये मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, मारे शर्म के पानी हो गया। हुजूर माफ कर दीजिए, मैं तो आपको काफिर कहता था, आप मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं मारे शर्म के पानी हो गया। मैं राज बता रहा हूँ, मड़वाड़ी की तरह आपको तरक्की होगी, गुज्जर की तरह आपको तरक्की होगी, महता की तरह तरक्की होगी। 2 बात पर सिर्फ अमल करके देख लीजिए, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। तरक्की करने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। पहला काम, अगर हमारा भाई तरक्की कर रहा, उसकी टांग नहीं खींचेंगे। हमारा भाई कोई नीचे गिर रहा है, उसको सब सारे खानदान वाले मिलकर के सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। तो जैसे मारवाड़ी को तरक्की होती, उसी तरह आपको भी तरक्की होगी। घर का झगड़ा मारवाड़ी करे, यहाँ घर में हल होता, अदालत में नहीं जाता। हमारा मुकदमा घर के अंदर हल होगा, अदालत में नहीं जाएगा। जिस तरह मारवाड़ी को तरक्की होगी, उसी तरह हमको तरक्की होगी। इंशाअल्लाह हम अपने भाई को माफ करेंगे तो मुकदमा हार जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अपनी मिल्लत पर कयासत वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में तो में रसूल हाशमी, उनकी जमईयत का है मुल्को नसब पर इंहिसार, कुव्वते मज़हब से मुस्तहकम है जमईयत तेरी, दामन दी हाथ से छूटा तो जमईयत कहाँ, दामन दी हाथ से छूटा तो जमईयत कहाँ, और जमईयत हुई रुख़सत तो मिल्लत भी गई। तीसरा पैगाम सीरत के हवाले से आ रहा है। जलसा आपका तेजी से निकल रहा है, इसलिए आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं आपको मोहब्बत से सुना रहा हूँ। अल्लाह दोनों की मोहब्बत को सलामत रखे। सुनने के लिए तीसरा पैगाम तैयार है तो हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह आप सोचेंगे हाथ उठा करके हाथ में दर्द हो जाएगा। मैं इसलिए हाथ उठाने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको नींद का झटका तक आए, मेरे पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे नबी मस्जिद में आए, देखा एक जवान सो रहा है। हजरत अली से कहा कि जगा दो। हजरत अली ने जगा दिया। कहा या रसूल अल्लाह, आप पहले आए थे, आपने जवान को पहले नहीं जगाया। मुझसे कहा कि जगा दो। का जागने वाला आदमी बड़बड़ाता है, अगर मैं जगाता वो बड़बड़ाता, मेरी शान में बेअदबी हो जाती, ईमान जाने का खतरा था। सामने से सहाबी गुजरा, सलाम किया, अल्लाह के रसूल ने जवाब नहीं। वो सहाबी मायूस होकर के जा रहा। अल्लाह के रसूल ने सोचा कि शायद सोच रहा होगा कि नबी हमसे नाराज, इसलिए मायूस होकर के जवाब बुलाया। कहा देखो मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बल्कि बात यह थी कि तुमने जिस वक्त मुझे सलाम किया था उस वक्त मेरा वजू नहीं था। सलाम अल्लाह का नाम है, मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह का नाम मेरी जबान से अदा हो, मेरा वजू करना। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आजान मस्जिद से आजान की सदा लगी, हजरत आयशा सामने आ गई। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तू कौन है? कहा मैं आयशा। कहा तू कौन आयशा है? कहा अबू बकर की बेटी हूं। कहा कौन अबू बकर की बेटी है? कहा अबू कुहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कुहाफा के बेटे? डर के मारे बाद में आकर के पूछा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी आयशा, आपने मुझे नहीं पहचाना। यारे गार अबू बकर, आपने अबू बकर को नहीं पहचाना। मेरे दादा अबू कुहाफा, आपने अबू कुहाफा को नहीं पहचाना। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया है आयशा, जब मस्जिद से अजान की सदा लगती है तो मैं किसी को नहीं पहचानता, सिर्फ खुदा को पहचानता हूं। 4 तरीके से इंसान सोता है, एक ही तरीका सुन्नत के मुताबिक है, 3 तरीके सुन्नत के खिलाफ है। एक तरीका सोने का हक विचित सोता है, ये सुन्नत के खिलाफ क्यों है? ये हारने वाले की हालत है। जब अखाड़े में पहलवान लड़ते हैं, जो 4 चीज हो जाता है वो हार जाता है। नबी ने हारने वाले की हालत पसंद नहीं किया, जीतने वाले की हालत को पसंद किया, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। दूसरा तरीका, आदमी पेट के बल सो रहा, पीठ ऊपर है पेट नीचे है, ये सुन्नत के खिलाफ क्यों है? ये जहन्नम में जाने वाले की हालत है।
نبی نے جنت میں جانے والے کی حالت کو پسند کیا، جہنم میں جانے والے کی حالت کو پسند نہیں کیا، اس لیے یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ تیسرا طریقہ ہے بائیں کروٹ پر آدمی سو رہا ہے، اسی طرف دل ہے، کان بھی بند ہو جاتے، آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، مسجد سے اذان کی صدا آدمی سن نہیں پاتا، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ چوتھا طریقہ سنت کے مطابق ہے کہ دائیں کروٹ پر آدمی سوئے اس کا دل لٹک جائے، دائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے اس کا دل لٹک جاتا ہے، کان کھلے رہتے ہیں، آنکھ بند ہوتی ہے، جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو کان میں پہنچتی ہے، اس لیے سنت کے مطابق ہے۔ آج دکھانے جا رہا ہوں مسجد کا حال، مسجد کا حال دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسجد میں صفوں میں، ترکی کی مسجد میں صفوں میں سگریٹ کے ٹکڑے ٹکڑے رکھے ہوتے، مسجد کی سب لگی ہوئی ہے، اس میں سگریٹ کے ٹکڑے۔ اب پتا چلا کہ بھائی یہ کون سگریٹ پیتا ہے مسجد کی سب میں سگریٹ؟ تو ابھی جماعت میں 5 منٹ دیر ہے تو مقتدی مسجد ہی میں سگریٹ پی رہا ہے، اور جیسے ہی امام صاحب آئے، اللہ اکبر کہا، اقامت ہوئی، اسی جگہ سگریٹ کو بجھایا پھینک دیا۔ یہ آج نمازی کا حال ہے، مسجد کا حال ہے۔ دوسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ امریکہ کی مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں داڑھی رکھی جاتی ہے، کرتا رکھا جاتا ہے اور پگڑی رکھی جاتی ہے، اور امام صاحب آتے ہیں کوٹ پتلون میں، داڑھی ہوتی نہیں، اب وہ جو داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو پہنتے، اوپر سے جبہ پہنتے، اس کے بعد پگڑی باندھ کر کے نماز پڑھاتے۔ نبی کی سنت کا اس طرح اگر مذاق اڑاؤ گے، اللہ دنیا میں عزت نہیں دے گا، عزت کا جھانسا نکال دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، انشاءاللہ سچے پکے نمازی بنیں گے۔ جب تک آپ خدا کے نہیں ہوں گے اور آپ کو خدائی نصیب نہیں ہو سکے، جب تک اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے، اللہ پوری دنیا میں آپ کی شان و شوکت کو لوٹا نہیں سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، انشاءاللہ ہم قبضے کی طرح اپنی چال بھول جائیں گے۔